آج آپ کے سامنے یہ وظیفہ بیان کیا جائے گا کہ دنیا حقیر اور ذلیل ہو کر بندے کے پاس ہے۔ جو بندہ تنگدستی میں گرا ہوا ہے اور وہ چاہتا ہے اس کے پاس مال کی فراوانی ہو، وہ چاہتا ہے کہ وہ خوشحال ہو جائے، اس کے پاس دنیا کا مال آ جائے، تو آقا کریم علیہ السلام کا یہ بتایا ہوا وظیفہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ حدیث مبارکہ کے اندر احیاء العلوم اور اس کے علاوہ دوسری کتب میں بھی یہ آقا کریم علیہ السلام کا فرمان موجود ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ دنیا نے مجھ سے منہ موڑ لیا ہے، کہ میرا مال گم ہو گیا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے پھر اسے یہ وظیفہ بتایا۔ حضور نے فرمایا کہ تم فرشتوں والا اور مخلوق، یعنی فرشتوں کو اور مخلوق کو جس تسبیح کے ذریعے سے رزق ملتا ہے تو تم اس تسبیح کو کیوں نہیں پڑھتا؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سی تسبیح ہے، وہ کون سا وظیفہ ہے؟ سرکار مدینہ رحمت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ انہوں نے فرمایا کہ طلوع فجر اور نماز فجر کے درمیان 100 مرتبہ جو اسے پڑھ لے گا تو دنیا اس کے پاس ذلیل اور حقیر ہو کر آئے گی۔ یعنی جہاں سے فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اور نماز فجر یعنی جو نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنے سے پہلے، فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے 100 مرتبہ ان کلمات کو، سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، یہ پڑھ لے گا۔ آقا کریم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا اس کے پاس دنیا حقیر اور ذلیل ہو کر آئے گی۔ یعنی جو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، لیکن جو فرمان رسول ہے اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ آقا کریم علیہ السلام کے بتائے ہوئے جو طریقے ہیں، حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے فرامین ہیں، حضور کے بتائے ہوئے عمل ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔